بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا مقررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ اور اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جو لکھ دیا گیا ہے مقدر میں وہ پلٹ بھی تو سکتا ہے۔ تہجد کی دعا سے کیا دعا کی فضیلت پر تمہارا ایمان نہیں؟ اللہ سے محبت اس خط کی طرح ہے جس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور جس پہ اللہ کے کن کی مہر لگی ہوتی ہے، جو نیلے آسمانوں سے گزر کر ساتویں آسمان کے نور تک جاتی ہے۔ دعائیں مانگنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جولیاں بھر دی جاتی ہیں، التجائیں سن لی جاتی ہیں۔ جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ جان لو اسے ملنے کی گنجائش تمہارے نصیب میں اب بھی باقی ہے۔ تم تو سوچ رہے ہو کہ قبول نہیں ہو رہی، چھوڑ دو، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے۔ اور مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے ہی سنبھل جاؤ گے۔ یہ جو تڑپ تمہیں خدا تک لے آئی ہے اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ اور جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ممکن ہے اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو۔ وہ جب معجزہ کرنے پر آتا ہے کن فیکون کی بارش کرتا ہے، وقت معجزہ ہونے کو ہے، اب معجزوں کو تمہارا تم دیکھنا کن کہے گا اور تمہارے سارے زخم بھر جائیں گے، تمہاری چاہت عطا کر دی جائے گی، تم بس اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ اور جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے ہو۔ اور اللہ تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر؟ ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر رکی ہوئی ہے، اور دعائیں تو ایسے معجزے تک لے آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے بھی باہر ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کرے گا کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کھٹن سے کھٹن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو قبول کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بے غرض محبت کرتا ہے اور بے حد کرتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے،
ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل، کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ پھر تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت اور بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے اللہ ایسے ہی ہیں، جب دینے پر آتے ہیں تو خوب نوازتے ہیں۔ پھر اللہ ایک دن ایسے معجزے تمہارے لیے بھی کرے گا، اور پھر ایک دن تمہاری بے یقینی کی کہانی یقین میں بدل دی جائے گی۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ وہ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی۔ پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوا ہوں۔ اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تب پورا جہاں کن فیکون سے جھوم اٹھتا ہے۔ آزمائش آئے تو مایوس مت ہو جانا، صبر کرنا اور اس رب کو تلاش کرنا۔ وہ رب تمہارے انتظار میں ہے، پکار لو اسے، منا لو اسے، یقین کرو وہ تھام لے گا تمہیں۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے نا، وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بہانے بنا دیتا ہے۔ اور یہ دیری اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ہی کر رہا ہے، اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ تم نہیں جانتے کہ کب تمہاری قبولیت کا وقت آ جائے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک موڑ چکا ہوتا۔